لاہور میں تحریک انصاف 9 جون کو جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، کنونشن کرنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ڈی سی لاہور نے ان کو اجازت نہیں دی، جبکہ ان کا پورا ہوم ورک ہو چکا ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں ہر جگہ اشتہار لگ چکے ہیں، بینر لگ چکے ہیں، اور وہاں پر صفائی ستھرائی کا کام بھی جاری ہے موچی گیٹ میں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جس طرح کہ اسلام آباد میں انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی تو ان کو روات میں دے دیا گیا، اور روات میں وہ چھوٹی سی گراؤنڈ دی گئی جو کہ پی ٹی اے کا ایک کونسلر بھر سکتا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ موچی کر لیں جلسہ، اس لیے درخواست دی ہے، حالانکہ بقول پی ٹی اے کے لیڈران کے کہ ہم تو اپنے مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں موچی طرح دکھا دیا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا پاکستان میں وہ پریشان ہے، اور پریشان ہے ان محکموں سے، ان اداروں سے جو کہ ان کے دیے ہوئے ٹیکسوں کے رقم سے تنہا لے کے پلتے ہیں، لیکن ہمیں سب کو ان کا غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان میں حکومت شریفہ جو ہے نا یہ ہے حکومت غلامانہ۔ پہلے ایک غلام بھی حکومتران رہے ہیں نا، لیکن یہ شریفوں کی حکومت نہیں، یہ غلاموں کی حکومت ہے۔ غلام ابن غلام، کیونکہ کبھی یہ فوج کے غلام ہیں، کبھی یہ عدلیہ کے غلام ہیں، کبھی یہ ذاتی طور پر اپنے ضمیر کے غلام ہیں، اور کبھی یہ جو کک بیکس بہت زیادہ لیتے ہیں اس کے غلام ہوتے ہیں۔ تو آج سارے ان معاملات جو کہ اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور لاہور میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اب وہی جلسہ جو کہ 8 تاریخ کو اسلام آباد میں پی ٹی اے نے کرنا تھا وہ سوات چلا گیا۔ تو اس طریقے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لاہور میں بھی پکڑ جاری ہے پی ٹی اے کے ان کارکنان کی جو کہ 9 مئی کے واقعات میں جن کو دھرا گیا ہے، اور وہ ابھی تک ان کو بھی قابو نہیں آئے، ان کو دوبارہ پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی صورتحال گمبھیر ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی جلسہ یا جلوس یا کوئی اپنا پاور شو کرنا شروع کرتی ہے تو یہ پچھلے مقدمات لے کر ان لوگوں کے گھروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کی خواتین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں ملتمس ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سیاسی کارکن ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا ثبوت تو دے نا کہ پنجاب میں جتنے سیاسی کارکن ان کو رہا کریں، پتہ چل جائے گا آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ سیاسی لیڈر ہیں۔ لیکن جب تک آپ ان کو رہا نہیں کریں گے، اور پنجاب کی جو آپ کابینہ کا اجلاس ہے اس میں یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات اور بنائے جائیں، تو کیا یہ سیاسی اقدام ہے آپ کا؟ بالکل آپ کا یہ سیاسی اقدام نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے آپ نے گندم کی فصل نہیں خریدی کسانوں کی، اور وہ بیچارے رل گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کے قرضے جو انہوں نے دینے تھے وہ نہیں دے چکے، بارشیں ہو رہی ہیں، ان کی گندم خراب ہو رہی ہے، لیکن آپ یہی کہتے ہیں کہ میں نے چوری کا راستہ روک دیا۔ کون سی چوری بھائی؟ آپ کے چچا خریدتے رہے، آپ کے والد خریدتے رہے، جتنے بھی پہلے حکومتیں وہ خریدتے رہے، پتہ ہے چوری کیسی بات کیا؟ ساری آ جا کے چوری گندم پہ آ گئی۔ آپ نے ہیلی کاپٹر لیا، اس میں چوری نہیں ہوئی۔ آپ نے گاڑی اپنی ٹھیک کرانے کے لیے 3.25 کروڑ روپے لے، اس پہ چوری نہیں ہوئی۔ باقی اس وقت جو آپ کے گھر میں کھانا تک پک رہا ہے، آپ کے سیکٹریٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے خزانے سے بھرا جا رہا ہے، پنجاب کے حکومت خزانے سے بھرا ہے، کیا وہ چوری نہیں؟ آپ عوام کو حساب دیں، اور یہ جو پی ٹی اے کا جلسہ ہے اس میں آپ اعلان کریں کہ کھلے عام جو لوگ پی ٹی اے کے جلسے میں آنا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں روکیں گے، ہم ان کے خلاف رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے، تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا۔ تو آج ہمارے جو سینٹ مہمان ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی محترمہ زیبا ناز صاحبہ جو کہ ابھی میڈیا ایڈوائزر مقرر کی گئی ہیں، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے سٹی 42 کے بہت ہی مایہ ناز رپورٹر ہیں کمبوز صاحب، انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کی ہے اور سیاسی طور پر ان تمہارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری تیسری مہمان وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی محترمہ، آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی،
میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں آپ سے ہی، کیونکہ آپ پہلے مسلم لیگ نون میں رہی، اب آپ نے تحریک انصاف کا قدم رکھا ہے، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کہ جو چیئرمین عمران خان ہے اور ادھر پریزیڈنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کا کیا تقابل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے ہم سے چندے لے کے، ہم سے پیسے لے کے کیا ہے، زمین بھی ہم نے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چندے لے کے یا کیا وہ گورنمنٹ کے خزانے سے، میاں صاحب کی جیب سے نہیں گئی چندے، نہ پلاٹ میاں صاحب کی جیب سے گیا۔ میاں صاحب نے جو بندرباٹ پلانٹوں کی اپنے ایم پی ایز ایم این ایز میں کی تھی وہ بھی قوم کی تھے، اور جو پیسے دیتے تھے وہ بھی قومی خزانے سے۔ میاں صاحب تو ایک گلاس پانی کا نہیں کسی کو دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے عمران خان کے بارے میں ہم نے سنا یہی عمران کھانا کھا رہے ہیں تو کسی کو صلح نہیں مارتے؟ نہیں، وہ اچھا کرتے ہیں، وہ لوگ تو ٹھیک کہتے ہیں، وہ خزانے سے تو خرچ نہیں نہ کرتے، اس لیے نہیں وہ کرتے میں خزانے سے لے کے کیوں خرچ کروں، یہ تو خزانے کو برباد کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، قائد اعظم کی جب پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں جب اے ڈی سی نے کہا کہ پانی کافی پیش کی جائے یا چائے پیش کی جائے، انہوں نے کہا نہ کافی نہ چائے، جس نے کافی پینی ہے گھر سے پی کے اور گھر جا کے پیے، یہ جو خزانہ قوم کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، نہیں کرنے دوں گا۔ وزیر اعظم پاکستان تنہا نہیں لے رہے، وزیر اعظم پنجاب تنہا تو خزانہ کیسے لوٹ رہے ہیں آپ نے؟ خزانہ کیسے لوٹ رہے ہیں؟ لوٹ مار خزانے کی ہے، خزانہ خالی ہے اور قرضے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں لوٹ مار کیسے جاری ہے۔ ابھی آپ مریم نواز صاحبہ کا بتا رہے تھے کہ اپنا چیف منسٹر بن کے کیا گل کھلا رہی ہے، خزانے سے ان کے گھر کھانا پک رہا ہے، ان کے سیکریٹری کے خرچے ہیں، اس نے ہیلی کاپٹر لیا ہے، چھوٹی سی جگہ پہ جاتی عمرہ سے یہاں آنے میں اس کا کتنا خرچہ تھا، پھر اس نے گاڑی تبدیل کی، وہ تو ایک شہزادی بنی پھرتی ہے اور خزانے کو لوٹ مار جاری ہے۔ بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر، وہ پرائم منسٹر تھا، نہیں اس کا تھا، وہ پرائم منسٹر چیف منسٹر نہیں، چیف منسٹر کا تو پروٹوکول ہی نہیں ہے، آئین میں پروٹوکول ہے ہی نہیں چیف منسٹر کا، نہ گاڑی اس طرح استعمال کرنے کا، نہ پیچھے سڑکیں بلاک کرنے کا، اور نہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا۔ یہ کس کیپیسٹی میں اس کا سابق پرائم منسٹر کی بیٹی بھی ہے نا، یہ سابق کی آپ بتائیں کسی ملک میں ایسا ہوا سابق کی یا اپنا اس میں اقتدار میں ہوتے ہوئے؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ہر چیز الگ ٹائپ کی ہے، وکری ٹائپ کی ہے، ہر چیز وکری ٹائپ کی ہے۔ یہاں کوئی نہ رول آف لا ہے، نہ خزانہ لوٹنے پہ کوئی کسی نے سزا ملتی ہے، پابندی نہیں ہے، آپ مزے سے لوٹو اور بے تحاشا لوٹو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور جن پہ مقدمات بنتے ہیں وہ آ کے اپنے مقدمات، عمران خان نے بھی خزانے لوٹے، انہوں نے بھی، نہیں اس میں خزانہ نہیں لوٹا۔ آپ بتائیں توشہ خانہ، انہوں نے گاڑیاں لی، انہوں نے توشہ خان سے جو لیا اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ گھڑی کی اور مرسیڈیز بینز کی کیا ویلیو ہے آپ بتائیں؟ آپ نے 3.5 سال میں ان کے مقدمات قائم کیوں نہیں کیے؟ آپ چپ رہے؟ کن پہ؟ ان پہ مقدمات ان کے اپنے دور میں ہوئے تھے، اور وہ جو بھگتے ہیں۔ میں توشہ خانہ کی بات کر رہا ہوں، توشہ خانہ کا ایسا کیس تھا ہی نہیں، انہوں نے تو یہ جان بوجھ کے اس پہ بنایا ہے، عمران خان پہ کوئی کیس نہیں۔ میرا آپ سوال نہیں سمجھے جی، یہ توشہ خانہ کیس انہوں نے بنایا نا، عمران خان 3.5 سال حکمران رہے، اس سے پہلے جتنے بھی توشہ خانے گاڑیاں لی گئی، یورینی لی گئی، اور یہ جو پائن ایپل کے ڈبے لے گئی، اس پہ انہوں نے کیس کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے اس لیے کیس نہیں بنائے کہ اس میں آرمی نے بھی بڑے لیے ہوئے، جنرلوں نے بھی بڑے توشہ خانہ سے وصول کیے ہوئے تھے، تو یہاں آرمی کا ڈنڈا ہے بڑا، آرمی کا سارا اختیار ہے، آرمی سارا لیے پھرتی ہے۔ آپ کی کیا خیال ہے کہ یہ جو سارے بھٹو سے لے کے عمران خان میں حکمرانوں کیا فرق ہے؟ ڈرتے ہیں؟ اس میں فرق نہیں ہے، سب آرمی لاتی ہے۔ اس وقت جو پاور سب سے زیادہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے، اس سے ڈرتی عدلیہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بتائیں جتنی باتیں محترمہ نے کی ہیں، اب اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں سبزیاں، پھل اور جتنی بھی کچن آئٹم ہیں ان میں کافی حد تک لوگوں کو ریلیف ملا ہے، اور آج انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم 20% تنخواہوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کسانوں کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو کسانوں کو کرنے کے لیے، کپاس کے لیے کرنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں علی مین گنڈا پور نے جو عید پہ عیدی تقسیم کی، مریم نواز نے یہاں آٹا تقسیم کیا، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پنجاب کی اگر مریم نواز کی بات کر لیں، پنجاب حکومت کی بات کر لیں تو آٹا سستا
کیا جاتا ہے کہ اگر یا تو حکومت نے کوئی سبسڈی دی ہوتی یا کوئی اسکیمز لائے ہوتے. آٹا سستا کیا گیا کسان کو مار کے, کسان کا حق کھا کے. میں جنوبی پنجاب سے ہوں, کسان ہوں, اور میرے اجداد کسان ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب گندم تھی, گندم بیچ کے کسان نے اگلی فصل جو ہے وہ بونی ہوتی ہے, اس کو اسپرے نہیں, اس کے لیے قرضہ دے رہے ہوں وہ ان کا جو حق بنتا تھا وہ چھین لیا, انہی کے پیسے سے. مریم نواز یہ کہہ رہی کہ ہم ان کو اس لیے پیسے پہلے دے رہے ہیں کہ گندم ہم نے نہیں خریدی, اس لیے ان پیسوں سے گندم خرید لیتے نا. یہ کیسی پلاننگ ہے, یہ کیسی منصوبہ بندی ہے کہ ان کا حق کا پیسہ نہیں انہیں دیا جا رہا, حق مار رہے ہیں. وہ وہی والی مثال ہے کہ مرغی کے سارے پر کھینچ لیے, اس کے بعد آگے دانہ ڈال دیا ہے کہ یہ دیکھو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. وہ ان کا حق مارا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا جا رہا ہے کوئی بھی چیز سستی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو چیزیں انہوں نے خود مہنگی کی تھی وہی نیچے آ رہی ہیں, اور وہ بھی یہ خود نہیں کر پا رہے. آپ نے جس طرح بات کی 20% اضافہ تنخواہوں میں کرنے جا رہے ہیں, یہ تو ان کی نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کی تجویز ہے نا. اصل تو یہ دیکھنا کہ منظوری کتنے کی ہوتی ہے, وہ تو انہوں نے دینی نہیں. منظوری آپ دیکھ لی نا, پہلے پیٹرول 15 تھا, اس میں 4 روپے ہوئی, ان کی تجویز منظوری تو وہاں سے آنی ہے. 15 روپے کی انہوں نے کہا تھا, ان کی تجویز تھی, منظوری نہیں ہو سکی. تو اب یہ 20% اضافے کی بات تنخواہوں میں کر رہے ہیں, تو منظوری نہیں اس کی ہونی. اور پھر آگے جو وہ لوگ ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, محکمہ ایجوکیشن کے ہیں اور کئی ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں جو ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں, جن کی عمریں ہو گئی ہیں, ان کو ریٹائرمنٹ تک نہیں لینے دی جا رہی ہے. وہ آگے وقت بڑھایا جا رہا ہے, اب 65 سال کر دیں تاکہ یہ کام کرتے رہے. ان کے پاس پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں. اب محکمہ تعلیم کے اندر ایسے اساتذہ ہیں جو 25-26 سال سے 27 سال سے پڑھا رہے ہیں, انہوں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں جو آج بچوں کے سلیبس میں موجود ہیں, وہ پڑھا نہیں سکتے. وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, ان کو ریٹائرمنٹ نہیں دی جا رہی. کیا وجہ ہے کہ پینشن نہیں ہے. جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی میڈیکل کا کسی کا ایشو کچھ بھی کر کے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, وہ بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں 4-4 5-5 سالوں سے, انہیں پینشن نہیں مل رہی. ویلکم بیک جی. آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا. جو عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے اس میں کیس تو نواز شریف کے زمانے میں ہی آپ کو پتہ ہے پیناما لیکس کے شروع ہو گئے تھے, احتساب اکاؤنٹیبلٹی بھی ساری شروع ہو گئی تھی, چیئرمین احتساب بھی ان کا اپنا لگایا ہوا تھا. وہ کیسز چلتے رہے ایز اٹ جیسے چلتے رہے, اور عمران خان کا اس میں عمل دخل اس لیے نہیں کر سکے کہ احتساب عدالت تھی, کیس چلتے رہے ہیں. اس میں انہوں نے, ان کے وکیلوں نے تاریخیں لے کے انہوں نے اتنے پیسے خرچے تاریخیں لے کے ان کے کیس لمبے کرتے رہے, اور پھر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ میاں صاحب بائے بھاگ گئے. وہ تو آپ کی بھائی یاسمین راشد نے بھیجا. نہیں, یاسمین راشد کا کوئی قصور نہیں ہے. خود روتی رہی, یاسمین راشد کا قصور نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ بھی روتی رہی. نہیں, سروس ہاسپٹل کی ڈاکٹر فضا بشیر کا قصور ہے. بیچاری وہ تو ڈر گئی جب ان کو غلط قسم کی رپورٹس دی گئی پیتھالوجی. ڈر گئی نہ ڈر گئی, نہیں ڈاکٹر تھی, اتنی غلط رپورٹ بنا کے میاں صاحب تو ہٹے کٹے اندر ٹھیک ٹھاک تھے, پھر رہے, کوئی بیمار نہیں تھے. جب ڈاکٹر فضا بشیر نے ان کی رپورٹس پیتھالوجی میں بنا کے یاسمین راشد کو دکھائی تو راشد نے تو ڈرنا تھا. جب مرنے والے انہوں نے کہا کہ یہ تو بچیں گے ہی نہیں ہے. وہ یہاں کی آب و ہوا نے ان کو خراب کیا ہوا تھا, جب وہ جہاز پہ چڑھے آب و ہوا ٹھیک ہو گئی. نہیں, وہ ٹھیک ٹھاک تھے. پھر مریم نے بعد میں ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا وہ بیمار نہیں تھے. وہ بیمار نہیں تھے. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ آپ کی عدلیہ نے انہیں باہر بھیج دیا قیدی کو, یعنی 2 ہفتوں کے لیے. وہ 3-4 سال گزار کے آگے. اگر عمران خان نہ چاہتے, عدالتوں نے کرنا تھا. عمران خان اگر نہ چاہتے اور ڈاکٹر یاسمین اگر راشد نہ کہتی تو نہ جاتے ہو. عدالتیں احسان صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ گندی سیاست عمران خان صاحب کو کرنی نہیں آتی تھی. یہ 2 پارٹیاں جو ہیں یہ گندی سیاست کرتے ہیں, یہ کمپرومائز نہیں کرتے, یہ ہمیشہ وہ خراب سیاست کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے نہیں کی. یہ بات یہ تھی کہ کمپرومائزڈ عدالتیں ہیں, عدالتوں نے کیا, عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. کیس جب آتا ہے تو عدالت میں آتا ہے, جب پولیس میں آتا ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی عدالت ہو یا ہائی کورٹ ہو. اس میں آیا, ہائی کورٹ نے چھوڑا. آپ عمران خان کو اس کا الزام نہ دیں کہ انہوں نے چھوڑا, یہ ہائی کورٹ نے چھوڑا ہے. ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ڈی بی بیٹھی ہوئی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہم اسے باہر بھیج رہے ہیں. اچھا, اور آپ نے کیا کیا 3.5 سال, وہ تو بتائیں. کیا کیا؟ بڑا کچھ کیا. 3.5 سال کیا نہیں کیا. اور جو وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ کرنے بھی نہیں کسی کو دیتے. آپ کو بھی اچھی طرح مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بات کر رہے ہیں. بھٹو سے لے کے, آپ 1 منٹ میری بات سنیں, بھٹو سے لے کے اب تک یہ جو شہباز شریف آیا ہے, یہ چلو جعلی جیسا بھی لایا گیا ہے, فورسی انہیں حکومت بنانے کو کہا گیا ہے, یہ جیل سازی سے کر کے آئے ہیں, بوٹ پالش کر کے آئے ہیں. یہ جو چیف منسٹر بنی ہے اس میں کیا خوبی ہے؟ سوائے نواز شریف کی بیٹی, اور اس میں کوئی خوبی نہیں. یہ پڑھی لکھی ہے.
12 करोड़ का सूबा आपने अपनी बेटी के हवाले कर दिया। आप अच्छे मुहिब वतन है कि 12 करोड़ का सूबा जिसको कुछ आता जाता ही नहीं है और जिसको अकल ही नहीं है, किसी काम की नहीं है। आप जो गंदम का स्कैंडल ये मोहतरम कह रहे थे, आप 2 महीने पहले जब फसल आने वाली होती है तो आपको नहीं पता कि 2 महीने के बाद फसल आने वाली है और आप बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितने अरब का आप नुकसान पहुंचा चुके हैं। वो 500 अरब कहाँ गया है उसका किसी ने बोला है, किसी ने पूछा है? ये जो काकड़ साहब करके गए हैं, यहाँ कोई नहीं पूछता, यहाँ रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। क्योंकि आप ये जो बातें कर रही हैं, आपकी दृष्टि में पीटीआई ने 3.5 साल में किया पीटीआई ने काम किए थे, अच्छा, कुछ तो कोरोना की वजह से नहीं कर सके। नहीं, इनको बताने नहीं आते। अच्छा, इनको पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जब भी कोई मनसूबा प्रोजेक्ट होता है ना, उसका 30% बजट रखा जाता है मार्केटिंग का, और शहबाज शरीफ साहब 50% रख देते होते हैं। वो काम थोड़ा कर रहे होते हैं, बता बहुत ज्यादा रहे होते हैं। खान साहब ने आते ये किया कि टीवी चैनल्स के इश्तिहार बंद करो, अखबारों के इश्तिहार बंद कर दो। उसका मीडिया मालकान को कोई नुकसान हुआ हो ना हो, वो जो लोग थे वो भी रुल गए, जो वहाँ के उनके मुलाजमीन थे, और उसके साथ ही इनकी अपनी कारकर्दगी भी रुल गई कि जब मीडिया को इश्तिहार ही नहीं दे रहे। इश्तिहार के जरिए मीडिया ने बताना ना, मीडिया तनकीद करने के लिए, गलतियां दिखाने के लिए बैठा होता है, बाकी चीज़ें इश्तिहार के जरिए आपने बतानी। तो ये नहीं बता सके, सेहत कार्ड दिया अपना, गाहें बनाई, लोगों का इलाज जो है वो बड़ा अच्छा हुआ, सारी चीज़ें चलती रही। फिर कोरोना आया, उसको बहुत अच्छे तरीके से दुनिया मानी कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वो कैटर किया। जो गलती हुई, जो खराबी हुई, वो ये थी कि खान साहब सिस्टम को मैनेज नहीं कर सके। जो इनको तो केस बनाने की जरूरत भी नहीं थी। आपने जिस तरह पहले कहा कि तोशा खाना का केस इन्होंने क्यों नहीं बनाया, इन्होंने वो उस टाइप का केस वो राना सनाउल्लाह पे बनाया तो था, वो जैसा वो केस था वैसे ही तोशा खाना का केस है। इनके पास बने बनाए बड़े तगड़े केस थे, पनामा केस था और जो करप्शन के बड़े बड़े केसेस थे, दोनों पार्टीज के, मनी लॉन्ड्रिंग सारा, ये उसको संभाल नहीं पाए। आज भी तो मैनेज हो रही है ना। मरियम नवाज जितनी मर्जी उसको अनपढ़ कह लें, जो मर्जी कह लें, वो मैनेज कर रही है अदलिया को पंजाब के अंदर। आगे पीछे केस अब तक चलाए रखे हैं ना, ये तो अब अदलिया थोड़ा सा स्टैंड लेगी या कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने लगा, वरना अब तक वो मैनेज कर रहे थे। खान साहब नहीं कर सके। उसके बाद अदलिया ने इजाज़त दी हो नवाज शरीफ को बाहर जाने की, एस्टेब्लिशमेंट ने दी हो, जिसने भी दी हो, खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए नवाज शरीफ को रोक नहीं सके। वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, पूरी की पूरी ताकत उनके हाथ में थी। और वो आप उनको बताएं कि आप खान साहब बताते जी मैंने शौकत खाना बनाया हुआ है, पिछले 75 सालों में मुल्क ने हज़ारों सैकड़ों अस्पताल बनाए हैं, करोड़ों डॉक्टर हैं, लाखों डॉक्टर हैं, बाहर से डॉक्टर मंगवा लेंगे। बाहर जाके कोई खास मशीन तो नहीं पड़ी हुई थी इंग्लैंड के अंदर की जिस पर रखना था तो उन्होंने ठीक हो जाने थे, प्लेटलेट्स, सारा इलाज हो सकता था। खान साहब रोक नहीं सके, ये उनकी कमजोरी थी कि वो नहीं रोक सके, ये मैनेज वो नहीं कर सके। वो एक कमजोर वज़ीर आज़म थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके मशवरे आप गलत कह रहे हैं। आप अपने बारे में बात करना, भी पूछता हूं आपसे। तो उनके पास 2 फैसले बड़े गलत थे, एक नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना और दूसरा असम्बलियां तहलील करने का। ये 2 ऐसी चीजें थी जो खान साहब ने ना की होती तो वो शायद आज भी वजीर आजम होते। नाकामियों के बावजूद जिस टाइम उनकी हुकूमत गई है ना, ये आप जब बैठे होते हैं हम यही बात करते हैं कि ये पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा हो गया था, इनकी हुकूमत चलेगी, वरना इन्होंने इलेक्शन अगला नहीं जीत सकते थे। इस दफा जीते हैं, थोक बजा के जीते हैं, सीटें मिली नहीं मिली, मैंडेट मिला नहीं मिला, आप और मैं जानते हैं कि कितना वोट इनको मिला। इमरान साहब ये जो बात कर रहे हैं आपको कि अगर आपकी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आप अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। नहीं, ये इनकी गलत फहमी है, ऐसी बात नहीं थी। इमरान खान साहब का जब से उन्होंने पार्टी में कदम रखा तब से लेके आज तक उन्होंने जो विजन और जो तरक्की याफ्ता काम करवाए, आप हेल्थ कार्ड ले ले, किस पार्टी ने आते सार नाम तो दिया, चादर और चार दीवारी, आज से 70 साल पुराना उनका नारा आज भी चल रहा है। नून लीग वालों ने क्या नारे लगाए, आज देखें इलेक्शन में वो जो नारे लगाते थे आज उन्होंने आवाम को पीस के रख दिया है। महंगाई की उस चक्की पे ले गए हैं जहां पे गरीब आवाम असर नहीं उठा सकती। वो जो नारे 3000 यूनिट, पीपल्स पार्टी भी कह रही थी 300 यूनिट और 300 यूनिट जो मरियम नवाज हाँ जी, चले 200 कर ले, 300 कर ले। बात तो ये कि वो नारे लगाने वाली बात तो वो थी। बजट में डाल दिया है कि वो गरीबों से 200 यूनिट नहीं लेंगे, कमाल करते हैं आप। वो बातें सिर्फ बातें हैं उनकी, और उनका अमल दखल आवाम को रिलीफ देने का बिल्कुल नहीं है। ना वो महंगाई तो कर सकते हैं इस बजट में, ये जो बजट आएगा आप देखिएगा आवाम ना पिस के रह जाएगी, गरीब आवाम मजबूर हो जाएगी खुदकशियां करने में। और ये आवाम जिस कदर महंगाई और ये सब्जियां, दूध, दालें और सब्जियां, जिस तरीके से मेडिसिन के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, आप मेडिसिन
طرف نہیں جا سکتے. ہر غریب گھرانے میں جتنی غربت ہے اس قدر میں دیکھ رہی ہوں کہ عوام جو ہے نا, اس نے ہر ضلع میں موبائل سسٹم شروع کر دیا. اور دیکھیں یہ اس کے اپنی ذاتی اس کے کوئی تعلق ہوں گے نا. ان کو تو کہیں آپ اچھے کیے. نہیں کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے, آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا. بات کر دوں جو آپ کا سوال تھا, بیسیکلی وہ حکومتیں نون لیگ کی آئی ہو, پیپلز پارٹی کی آئی ہو, وہ نعرہ لگا کے آتے تھے روٹی کپڑا مکان کا, مفت بجلی کا. انہوں نے اس کے لیے کیا, پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے بے نظیر کارڈ دے دیا. کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے. ہم پیپلز اگر پی ٹی آئی کے کام کی بات کریں, عمران خان صحت کارڈ کا نعرہ لگا کے نہیں آئے تھے, عمران خان ڈیولپمنٹ کا نعرہ نہیں لگا کے آئے تھے, وہ کسی چیز کا بھی نعرہ نہیں لگایا تھا انہوں نے, وہ نعرہ لگا کے آئے تھے احتساب کا. وہ احتساب نہیں کر سکتے. اس میں وہ جس نعرے پہ حکومت لی تھی اس میں وہ ناکام رہے. آپ کے کوئی وکیل بھی ہیں, آپ قانون کو بھی بہتر سمجھتی ہیں. اب اگر عمران خان اپنے دور حکومت میں ان کا احتساب نہیں کر سکے یا ان کو نہیں پکڑ سکے اور خود بھیج دیا, اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو عوام کس طریقے سے ووٹ دیں یا کیوں مانے؟ آپ سر ایک منٹ تو میری بات سن لیں کہ عمران خان کے میں 2 منٹ سنتا ہوں, بات آپ سے کریں. آپ عمران خان کے بس میں یہ عدلیہ والا کام نہیں ہوتا. عدالتیں ہیں نا اور پولیس بھی ہے, عدالتوں نے کام کرنا ہوتا ہے. یہ جو باہر بھیجنے والا کام تھا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا, عدالتوں نے بھیجا, یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لے. ڈی بی نے بھیجا, عدالتوں میں گئے, وہیں جا کے انہوں نے ریلیف دیا. عمران خان کا اس میں نہ لینا نہ دینا, نہ یاسمین راشد کا لینا نہ دینا. وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر چلے گئے اور باہر جا کے وہ 3 سال گزار آئے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور بھی تو قیدی ہیں, ان کو کیوں نہیں سنائی کبھی اس طرح ہوئی؟ عمران خان کو نہیں, عدلیہ کی بات کریں آپ, عدلیہ کی بات کریں نا, عمران خان کی نہ کریں. اس نے 3.5 سال, اس سے پہلے حکومتوں نے کیا کر لیا؟ پاکستان تو ہمیشہ سے خسارے میں ہی جا رہا ہے اور قرضہ ہی چڑھائے جا رہا ہے.